اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 26 سے 30 تک انشاءاللہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ یہ ہے ابھی ہم نے پڑھے ہیں 27 آیتیں، 27 آیت تک ہو گئی، 2 آیتیں پڑھی ہم نے ابھی۔ ترجمہ دیکھیے، انا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، فوقہا یعنی اس سے اوپر کوئی چیز ہو، مچھر ہو یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہو، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ یضل بہ کثیروں، یضل یعنی بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کثیرہ، ویہدی اور ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، بہ کثیرہ اس سے، بہ قرآن سے، وما یضل بہ الا الفاسقین اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، جو بے حکم سے مراد فاسق ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، قرآن اس لیے تلاوت نہیں کرتے بلکہ مباحثے کے لیے اور دلائل پیش کرنے کے لیے۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کچھ عہد کیے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا، ایک عہد کیا ہے اللہ سے، عہد کو توڑ دیا، پس پش ڈال دیا، کہا تو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے در در پہ پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑ دیا نا، گواہی تو دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے سامنے جھکیں گے، اسی سے ڈریں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی سے روئیں گے، اسی سے گڑ گڑائیں گے، اسی کے در پہ پڑے رہیں گے، لیکن ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو مارے پھرتے، کہاں کام بنے گا، کہاں جائیں، کہاں کام بنے گا، اللہ پہ امید نہیں کرتے کہ وہی بنائے گا، وہی امتحان کے لیے کیا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا نا، ابھی آگے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کیا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، پتہ تو چلے کھرا کھوٹا کیا ہے۔ شیشے کا گلاس لیتے ہو، شیشے کا کپ لیتے ہو تو دیکھتے ہو نا کہ یہ چرخا ہوا تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو جو ٹھوکتا بجاتا ہے۔ مٹی کا برتن لیتے ہو 100 روپے کا، وہ بھی ٹھوک بجا کے لیتے ہو، تو کیا جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ پکا ہونے کے بعد، یعنی عہد پکا کر لیا کلمہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا۔ ابھی آگے پڑھیں گے اس کی تفسیر، ٹھیک ہے۔ من بعد میثاقہ، میثاق کے بعد، ویقطعون اور کاٹ ڈالتے ہیں، قطع کی جمع ویقطعون، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، ما امر اللہ، ٹھیک ہے، جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، یعنی اللہ نے حکم دیا۔ اللہ ہے تو اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہونا چاہیے، اللہ کا کوئی اور ترجمہ ضرورت نہیں اردو میں، اللہ سب جانتے ہیں۔ ما امر اللہ، اللہ نے جس چیز کا امر دیا تھا، جس کا حکم دیا تھا، ان یوصلا، ٹھیک ہے، اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ رشتوں کو جوڑو، اور انہوں نے کیا کیا؟ ابھی تفسیر میں پڑھیں گے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ظاہر رشتوں کو کاٹو گے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، خاندان بکھر جائیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بھلا تم کیوں کر اللہ کے منکر ہوگے؟ بھلا تم کیسے تم اللہ تعالیٰ کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے، کیا تھے؟ ایک وقت ایسا گزرا ہے نا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تمہیں جلایا، زندہ کیا، پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، اللہ مارے گا، کون اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ پھر تمہیں جلائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف، ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اسی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، اسی نے بنایا ہے، کوئی اور نہیں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اسی نے بنایا، هُوَ الَّذِي، اسی نے بنایا ہے، جمیع سارا کچھ، سارا کچھ۔ پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہاں؟ استوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان پر
استوا فرمایا، ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اوپر کی طرف نسبت نہیں کرتے وہ تھوڑی دیر سوچیں. استوا کا ترجمہ یہاں استوا ہی ہوا ہے، لیکن استوا کا ترجمہ کبھی ہم آپ کو بتائیں گے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے. ٹھیک ہے. وهو بكل شيء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ ہو گئی 30 آیتیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے یعنی فرشتوں نے کہا کیا ایسے کو عطا جانو، یعنی حمزہ زبرہ سوال کے لیے ہے، کیا ایسے کو نائب بنائے گا، نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں، یعنی تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، اور یعنی تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے، اللہ نے فرمایا یہاں پہ قال، اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. ان 5 آیات کی ان کے جو ہے ترجمہ میں اب اس سے کر رہی ہوں، عبدالسلام بن محمد کی تفسیر تو وہ ترجمے سے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ نے، ان اللہ سے، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو، پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے، یعنی اس سے کوئی مطلب بڑی چیز ہو یا چھوٹی ہو. بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا. وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی قرآن مجید سے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یعنی اس سے کون گمراہ ہوتا ہے؟ صرف فاسق گمراہ ہوتے ہیں، جن کے دل میں فسق و فجور ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور کوئی اس سے گمراہ نہیں ہوتا. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، یعنی جوڑا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا لیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں سے ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا کیا تو اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ مچھر کی یعنی مثال دینے کے لیے، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے، یعنی مثال دے، مثال بیان کرے کہ یہ بعودہ یعنی مچھر، یا اس سے بھی یعنی کوئی حقیر چیز، فوقہا یعنی مطلب مچھر سے بھی زیادہ کوئی گئی گزری چیز ہو، یعنی مچھر کا بیان کیوں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور مثالوں سے ظاہر لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں کرتا، اللہ کو اس سے شرم نہیں آتی کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں اس سے جو ہے حیا فرماتا کہ حق کو بیان کرے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یعنی تفسیر طبری میں ہے کہ آپ نے فرمایا دونوں صحابہ نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کے لیے 2 مثالیں بیان فرمائی جو ہم نے اوپر پڑھی تھی نا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ایک پڑھی تھی نا او کصیب من السماء، یعنی جو آسمان سے بارش کا، اور ایک وہ جو آگ روشن کرنا. تو جب یہ 2 یعنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اوپر منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو منافقوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی شان تو بلند و بالا ہے، وہ اس طرح کی مثالیں بیان فرمائے، یہ تو مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی شان کے یعنی مطابق نہیں ہے.
مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کے لیے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، نہیں شرماتا. یہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹی بڑی مثالیں بیان فرماتا ہے، تو ان مثالوں سے جو مومن ہیں، تو مومن تو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ساتھ انہیں ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، بلند فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یعنی کفار مشرکین ہیں، تو ان کو تو ظاہر ہے پھر وہ ہر چیز میں یوں ہنسی مذاق بنانے کو ان کو موقع مل جاتا ہے، اس طرح وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. یضل بہ کثیرا، یہ یعنی یضل بہ کثیروں سے کیا مراد ہے کہ گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتےروں کو. تو کیا ہے گمراہ کرتا ہے اس سے کس کو؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ منافقوں کو گمراہ کرتا ہے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے. اس سے منافقوں کی دلالت و گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب حال جو مثال بیان فرمائی ہوتی ہے، اس سے انہیں حق اور یقین کا علم تو ہو جاتا ہے، مگر وہ علم کے باوجود اس کی تکذیب کرتے ہیں. اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ان کو گمراہ کرنے کے، کہ یہ گمراہ اسی وجہ سے یہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، بہت دیروں کو. ٹھیک ہے، تو ہدایت اس سے کس طرح ملتی ہے؟ بہت سے اہل ایمان اس کی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یعنی اس مثال کے ساتھ ہدایت بخشتا ہے بہت سے لوگوں کو، کثیرہ. تو وہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ تصدیق. اہل ایمان یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس سے ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب حال جو مثال بیان فرمائی ہوتی ہے، اس سے انہیں جس حق اور یقین کا علم ہوتا ہے اس کی وہ تصدیق اور اقرار کرتے ہیں. اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کو ہدایت دینے کے. ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے کس کو؟ تو نافرمانوں ہی کو، یعنی وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، فاجر ہیں. تو فاسقوں سے یہاں مراد منافق ہیں. اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کی تھوڑی سی تعریف سن لیجئے. فاسق اصل میں کہتے ہیں الخروج من طاعت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جانا، خروج کر جانا. ان کی نافرمانی کی نوعیت اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی. کیا ہے؟ یعنی تفصیل بیان فرما دی، بلکہ کہ فرما دی کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، توڑ دینا ان کا. وہ رشتے اور تعلقات کیا کرتے ہیں؟ انفرادی ہوں یا اجتماعی، جن کو محفوظ رکھنے کا، جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے، ان کو وہ قطع کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کاٹ ڈالتے ہیں. اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم اور فتنہ و فساد برپا کرتے رہتے ہیں. یہ ان کے کرتوت تھے، اور جن کے یہ کرتوت ہوں ان کو ہلاکت و تباہی سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے.